فاطمہ زہرا اسلام اکیڈمی کے پیارے ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ امام حسن مصنع کون تھے، کیا وہ کربلا میں موجود تھے؟ پیارے ناظرین، حسن بن حسن امام حسن مجتبیٰ کے دوسرے فرزند تھے۔ ان کی ماں کا نام خولا تھا، جو منتور فزاریہ کی بیٹی تھی۔ حسن بن حسن المعروف حسن مصنع ایک گراں قدر، باتقویٰ اور بافضیلت شخصیت تھے۔ وہ امیر المؤمنین کے صدقات کے مسئول اور متولی تھے۔ حسن مصنع عبد الملک بن مروان کی حکومت کے زمانہ میں بھی زندہ تھے اور صدقات کے سلسلہ میں حجاج سے اختلاف کیا۔ حسن مصنع قیام کربلا میں اپنے چچا امام حسین کے ہمراہ تھے۔ حسن بن حسن قیدیوں میں شامل تھے اور زخمی بھی ہوئے۔ اسماء بن حارثہ نے انہیں قیدیوں سے جدا کر کے ان کی رکھوالی کی۔ حسن مصنع کی ازواج کے بارے میں لکھا گیا کہ امام حسین نے اپنی ایک بیٹی کے بارے میں ان سے خواستگاری کی۔ امام نے ان سے فرمایا، میری بیٹیوں میں سے جسے پسند کرتے ہو اس کو چن لو، لیکن حسن مصنع نے شرم و حیا کی وجہ سے کوئی جواب نہ دیا۔ پیارے ناظرین، امام حسن مصنع امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے، امام عالی مقام امام حسنین کریمین کے داماد اور ان کے بھتیجے تھے۔ امام حسین نے ان کے لیے اپنی بیٹی فاطمہ کو منتخب کیا اور فرمایا، یہ بیٹی دوسری تمام بیٹیوں کی نسبت میری ماں حضرت فاطمہ زہرا سے شباہت رکھتی ہے۔ حسن مصنع 35 سال کی عمر میں رحلت کر گئے۔ ان کی رحلت کے بعد ان کی شریک حیات فاطمہ نے ان کی قبر پر ایک خیمہ نصب کر کے 1 سال تک اس میں بیٹھ کر عبادت کی۔ پیارے ناظرین، آج تک کربلا کے مردوں میں سے بچ جانے والے امام زین العابدین کے بارے میں سبھی نے سنا، لیکن کربلا میں بچ جانے والے امام زین العابدین حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین کے بیٹے تھے اور امام حسن کے بیٹے حسن مصنع تھے، جو کہ زخمیوں میں واپس آئے۔ امام حسن اور امام حسین کی نسل کے بارے میں امام رضا سے نقل کی گئی ایک روایت کے ایک حصہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسن مصنع کے کئی فرزند تھے اور امام حسن کی نسل ان سے اور زید نامی ان کے دوسرے بھائی سے جاری رہی۔ اس روایت میں آیا ہے، حسن بن علی کی نسل ان کے 2 بیٹوں زید و حسن سے چلی۔ زید کا حسن نامی ایک بیٹا تھا اور حسن مصنع کے کئی بیٹے تھے، جن کے نام عبداللہ، ابراہیم، داؤد، جعفر اور حسن مثلث تھے، اور وہ ان کے امام حسن مصنع کے بیٹے حسن مثلث کے نام سے مشہور تھے۔ امام حسن مجتبیٰ کی نسل انہی سے جاری رہی۔ ناظرین محترم، جس طرح امام حسین کی اعلیٰ قدر ازواج نے سفر کربلا اختیار کیا اور پھر کوفہ و شام میں اسیری کے دن گزارے، اسی طرح امام حسن کی ازواج بھی اس دور ابتلا میں شریک رہیں۔ اگر امام حسین کے فرزندوں نے کربلا میں دین کی بقا کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، تو امام حسن علیہ السلام کے پسران ذی وقار بھی ایثار و قربانی کے مارکوں میں پیش رہے۔ کربلا کے واقعے کے ایک محقق جناب نے نقش زنان در حماسہ عاشوراء کے عنوان سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تک جو اسناد پہنچی ہیں ان کے مطابق امام حسن علیہ السلام کے بیٹوں اور اہل بیت میں سے 9 افراد روز عاشوراء کربلا میں موجود تھے۔ ان میں سے ایک عبداللہ ہیں جن کا نام فاطمہ ہے۔ وہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی اور امام زین العابدین کی زوجہ، وہ صداقت اور سچائی کی مثال تھیں۔ امام صادق علیہ السلام ان کی شان میں فرماتے ہیں، کانا صدیقۃ، آپ سچی خاتون اور صدیقہ تھیں۔ آل حسن میں ایسی خاتون کی مثال نہیں ملتی۔ یہ فاطمہ بنت حسن
امام محمد باقر کی والدہ ہیں۔ وہ اپنے شوہر امام زین العابدین اور بیٹے امام محمد باقر کے ساتھ حادثہ عاشوراء میں موجود تھیں۔ یہ بلند مرتبہ خاتون عالم اسیری میں اپنے بیمار شوہر کو توقوں زنجیروں میں جکڑے ہوئے اونٹ پر بیٹھے دیکھتی رہیں۔ دوسری طرف ان کے 4 سالہ بیٹے امام محمد باقر بھی روزے عاشوراء دیگر بچوں کے ساتھ بھوک اور پیاس برداشت کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ کی زوجہ رملہ بھی واقعہ کربلا میں موجود تھیں۔ ان کے 3 بیٹے بھی تھے، ابو بکر، قاسم اور عبداللہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن حسن اور حضرت قاسم بن حسن واقعہ کربلا میں مقام شہادت تک پہنچے۔ ناظرین محترم، امام حسن کی اولاد میں سے سب سے زیادہ شہرت حضرت حسن بن حسن کو حاصل ہوئی۔ امام حسن کی زیادہ تر اولاد انہی میں سے ہیں۔ انہیں حسن مثنیٰ کہا جاتا ہے۔ امام حسن مثنیٰ بھی کربلا میں موجود تھے۔ انہوں نے اس معرکہ میں حق و باطل میں حصہ لیا اور شدید زخمی ہوئے۔ ان تمام تفصیلات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کربلا میں امام حسن اور امام حسین کا برابر کا حصہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام اپنے مقام پر اللہ کی رضا کے مطابق شہادت سری پیش کرتے رخصت ہوئے اور امام حسین شہادت جلی پیش کرتے ہوئے رضائے الہی کے ساتھ اپنے نانا بزرگوار کی دین خدمت میں جا پہنچے۔ دونوں بھائی ایک ہی مشن پر کاربند رہے اور وہ تھا اپنے نانا کے دین کی حفاظت اور امت کی اصلاح۔ اللہ تعالیٰ ان شہزادوں کے صدقے ہمیں زندگی اور آخرت میں کامیابی عطا کرے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔